بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرنے جاؤں گا پی آئی اے کی اور پی آئی کی نجکاری کے حوالے سے۔ اگرچہ یہ نجکاری کل ہو چکی، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے کچھ چینلز پر کچھ لوگوں نے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا رکھا ہے۔ مسلسل غلط اطلاعات دی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس پروپیگنڈے کا جو جواب دیا گیا اور بہترین طور پر دیا گیا وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے بہت سارے ابہام دور کر دیے اور بہت ساری غلط فہمیاں جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کا بھی ازالہ کر دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، اور اس وقت جب ہم پرائم ٹائم پہ بات کر رہے ہیں، تو قوم کو درست معلومات دینا اور جو کچھ حکومت کی طرف سے بیان کیا گیا اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا اور ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ ہم اس پر بات کریں۔ بہت سارے سوالات ہیں اور ایک بنیادی سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے اور یہ سوال اس طرح بھی کیا جا رہا ہے کہ نجکاری ہی کیوں کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب بہت سادہ اور بہت واضح ہے کہ جدید ریاست بہت کمپلیکیٹڈ، بہت پیچیدہ ہو چکی، اب وہ کاروبار نہیں کر سکتی اور نہ ہی ریاست کو کاروبار کرنا چاہیے، نہ ہی ریاست کو کمرشل ادارے چلانے چاہیے، بلکہ ریاست کو ایک ریگولیٹر کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ کاروبار جو ہے وہ اس ملک کے شہریوں کا اور کاروباری اداروں کا حق ہے، وہ کاروبار کریں اور ریاست ایک ریگولیٹر کے طور پر کام کرے، وہ ان کے کارٹل نہ بننے دے، وہ آپس میں مکمکا نہ ہونے دے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو سہولیات ملیں، جیسے کہ موبائل کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو سستی اور بہترین سہولیات دی جا سکے۔ یہ وجہ ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو اعتراض کیا جاتا ہے، میں دوسرے سوال کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پی آئی اے صرف 135 ارب روپے میں فروخت کر دی گئی اور حکومت کو صرف 10 ارب ملیں گے۔ تو اس کا جواب بھی آج کی پریس کانفرنس میں موجود تھا، جہاں یہ بتایا گیا کہ 10 ارب نہیں بلکہ حکومت کا شیئر 55 ارب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 92.5% اس کی بولی کی رقم پی آئی اے میں ہی انویسٹ کر دی جائے گی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بہت کچھ بہتر کرنا چاہ رہی ہے، وہ اپنے جو وسائل، جو فنڈز اس کو مل رہے ہیں، وہ پی آئی اے کی بہتری کے لیے قربان کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جو ایک مرتبہ پھر اس ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ پھر ایک بیل آؤٹ پیکج دینا پڑے، بلکہ جو اس وقت ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس 18 طیارے موجود ہیں، ان کو کم از کم 68 تک لے کر جایا جائے گا، تو اس میں حکومت بھی شیئر ہولڈر ہو۔ اور اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں اصل میں بچت کی، یعنی کہ حکومت کو صرف 10 ارب ملے، تو اس کا واضح سیدھا جواب یہ ہے کہ حکومت ہر برس جو 60 سے 70 اور 80 ارب روپے تک خسارہ برداشت کرنے جا رہی تھی، اب وہ عوام کے ٹیکسوں کی پیسہ جو ہے، عوام کی کمائی کا پیسہ، خون پسینے کا پیسہ، اب وہ اس کنویں میں نہیں پھینکا جائے گا بلکہ بچا لیا جائے گا، اور اس بچت کو یقینی طور پر ڈیولپمنٹ کے کسی نہ کسی اہم منصوبے پر لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے اسکول بن سکتے ہیں، آپ کے لیے ہسپتال بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہماری قومی ایئر لائن ہے، اس کی مارکیٹ کیوں گر گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ تو میرا خیال ہے جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میں اس سوال پر دوبارہ بھی جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پی آئی اے کی ریپیوٹ کو خراب کریں گے، جب آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے، دوسروں پر حملے کرتے ہوئے آپ اسی رو میں اپنے ہی قومی اداروں پر، اپنے ہی لوگوں پر حملے کریں گے، تو دنیا یقینی طور پر آپ کا اس وقت نوٹس لے گی جب آپ ایک نااہل حکومت کے وزیر ہوا بازی ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ آپ کے اداروں کی طرف، لوگ آپ کے افراد کی طرف، شخصیات کی طرف تنقید بھری نظروں سے دیکھیں گے، شک کریں گے اور کہیں گے کہ شاید یہ جو ایک نااہل شخص بات کر رہا ہے شاید درست تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو ریاست کی طرف سے اس وقت ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، چوتھا سوال جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نجکاری شفاف ہوئی؟ کیا اس پر کوئی اعتراض ہے؟ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے
کہ بہت سارے اعتراض کرنے والے آئے مگر کوئی بھی یہ اعتراض نہیں کر سکا کہ یہ نجکاری شفاف نہیں ہے یا اس میں کوئی گٹھ جوڑ ہوا ہے یا اس میں کسی قسم کا کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ حکومت نے بار بار اعلان کیا، اخبارات میں اشتہارات دیے کہ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست اس نجکاری کے عمل کو، نیلامی کے عمل کو دکھایا جائے گا، اور یہ عمل اس وقت بہت ہی زبردست قسم کا شفاف ہو کر سامنے آیا جبکہ ویلیو بیس جو تھی، اس کی بیس ویلیو جو تھی وہ 100 ارب مقرر کی گئی تھی اور بولی 115 ارب پر پہنچی، اور اس کے بعد بھی لکی گروپ میں اور عارف حبیب کنسورشیم میں جو مقابلہ ہوا تو بولی 134 ارب اور پھر 135 ارب پر پہنچ گئی۔ یقینی طور پر یہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ تمام معاملہ انتہائی شفاف تھا اور بہترین طریقے سے اس کو منظم کیا گیا تھا۔ اب ایک سوال اور بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کرتے کیوں ہیں، میں 5ویں سوال کی بات کر رہا ہوں، 5ویں اعتراض کی بات کر رہا ہوں کہ نجکاری پر تنقید، جناب نجکاری ہونی نہیں چاہیے، تو ان سے میں نے سوال کرنا ہے کہ آپ کے دور میں نجکاری کے حوالے سے پالیسی کیا تھی؟ میرے پاس ایسے متعدد اخبارات کے تراشے موجود ہیں جو میں دکھا سکتا ہوں کہ اس وقت کے وزیر اعظم نجکاری کے حوالے سے اجلاس منعقد کرتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں کہ نجکاری کے عمل کو تیز کیا جائے، مگر چونکہ وہ حکومت ایک نااہل حکومت ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم خود بزدار پلس ہوتے ہیں، وہ نجکاری نہیں کر پاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کے بعد آج ان کی پارٹی کہتی ہے کہ جناب یہ نجکاری کیوں کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ پالیسی ان کے دور میں موجود تھی، وہ خود نجکاری کرنا چاہتے تھے مگر وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ وہ مصروف کہیں اور تھے، میں اس کا ذکر یہاں پر نہیں کرنا جا رہا۔ ہاں یہ جو ہے آج جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے بہت زیادہ سگے بن رہے ہیں، انہوں نے اس قومی ادارے کے ساتھ کیا کیا، اس کو مسلسل نیچا دکھایا گیا، اس کی توہین کی گئی، اس کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا گیا، اس کے یورپ کے بزنس کو جب ختم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں اس ادارے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اس کی وجہ سے میں پی آئی اے کی جو فلائٹس کی بندش ہوئی یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے، دیگر ممالک کے لیے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری، میں کسی بھی ایک ایئر لائن کو نہیں کہنا چاہ رہا لیکن بہت ساری ایسی ایئر لائنز تھیں جنہوں نے پی آئی اے کے مسافر اٹھا لیے، اور پاکستان کے مسافروں کو، چاہے وہ یورپ کے میں تارکین وطن ہوں یا پاکستان سے جانے والے ہوں، وہ تمام کے تمام ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو کنیکٹڈ فلائٹس ملی۔ جب وہ کنیکٹڈ فلائٹس ملی تو ظاہر ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ تھا، نرخ بھی زیادہ تھے، پی آئی اے کی ٹکٹیں سستی تھیں۔ آپ کبھی ان مسافروں سے پوچھئے کہ وہ آپ کو کتنی بد دعائیں دیتے تھے، وہ کتنی زیادہ آپ پر تنقید کرتے تھے۔ آپ نے اس قومی ادارے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ 1 برس پہلے تک اس کا کوئی 10 ارب بھی دینے کو تیار نہیں تھا، مگر جب وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کے ساتھ ساتھ میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کی بات کروں گا، اسحاق ڈار صاحب کی بات کروں گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کروں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات کروں گا، ان کی کوششوں سے جب پی آئی اے کا یہ روٹ بحال ہوئے سارے کے سارے تو اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر اس کی مارکیٹ ویلیو بہتر ہوئی، تو آپ یہ جو ہیں اس قسم کی باتیں نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے سگے تھے۔ میں 7ویں سوال پر جا رہا ہوں کہ پی آئی اے کو خریدنے والے کون ہیں، پی آئی اے کا مستقبل کیا ہے؟ تو پی آئی اے کو خریدنے والے عارف حبیب ہیں، پی آئی اے کو خریدنے والے گوہر اعجاز ہیں، پی آئی اے کو خریدنے والے سٹی سکولز والے وہ سارے کا سارا خاندان ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے گا کہ پی آئی اے کو کسی غیر ملکی کمپنی نے نہیں خریدا، اگرچہ اس پر پابندی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ جو کنسورشیم بنا، جو مقابلہ ہوا، وہ پاکستان کے کاروباری اداروں میں ہوا۔ اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ جب ہم حبیب عارف کی بات کرتے ہیں، ایک سیلف میڈ بزنس ٹائکون، وہ جب اس کی باغ توڑ کو سنبھالیں گے، یا اسی طرح میں ان کے کاروباری اداروں کا نام نہیں لوں گا، میں یہاں پر ان کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اس کے باوجود مجھے گوہر اعجاز کی تعریف کرنی ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ہو یا ہاؤسنگ کا شعبہ ہو، انہوں نے نئے معیار متعارف کروائے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مل کر ایک نئی پی آئی اے بنا سکتے ہیں، اس کو بہت ہی پروفیشنل انداز میں بہت ہی اعلیٰ معیار تک لے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور سوال کو اگرچہ بہت پہلے کرنا چاہیے، مگر میں 8ویں نمبر پر اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ پی آئی اے کے ملازمین کا مستقبل کیا ہے، اور پی آئی اے کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔
بلکہ ملازمین کے حوالے سے یہ اعلان آج تمام اخبارات میں موجود ہے اور اس معاہدے کا حصہ ہے کہ وہ تمام ملازمین جو اس وقت موجود ہیں وہ ادارے کا حصہ رہیں گے، 1 برس تک کسی کو بھی فارغ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشن، ان کا میڈیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر رعایت جیسے کہ رعایتی ٹکٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اس ہولڈنگ کمپنی، اس کمپنی کے ذمے ہوں گی اور وہ اس کو آگے لے کر چلے گی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب 1 سال بعد تیاروں کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اپریل میں جب یہ لوگ چارج سنبھال لیں گے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلیں گے اور جب 18 سے 68 تیارے ہوں گے تو پھر ہمیں ان ملازمین کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان سے کہیں زیادہ ملازمین کی ضرورت ہوگی اور اس وقت ان کے مفادات کا زیادہ بہتر تحفظ بھی ہوگا اور پھر نوکری بھی وہی کرے گا جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہوگا، زیادہ محنتی ہوگا۔ اب میں اس پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نجکاری جو ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے منشور میں جب انتخابات لڑے گئے تھے۔ لیکن اس سے بہت پہلے میں میاں محمد نواز شریف کی بات کروں گا کہ 1985 کی ان کی حکومت ہو اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں یا 1990 میں وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہوں، تب سے لے کر اب تک وہ نجکاری پر اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر یقین رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارا تاجر طبقہ ان کا حمایتی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید 80 سے 90% تاجر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ یہاں پر بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں آخر میں ایک اور یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ کوئی انوکھا کام کر دیا گیا۔ جناب یہ تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہیں یہ تو پاکستان کی پہچان تھیں اور اس کے ساتھ PIA لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو فروخت کیوں کر دیا؟ تو میں نے ان سے کہنا ہے کہ برٹش ایئر لائنز جو ہیں وہ برطانیہ کی پہچان ہے، لیکن اس کی نجکاری آج سے بہت عرصہ پہلے ہو چکی ہے۔ جاپان ایئر لائن JAL کی بات کر لیجئے، اس کی نجکاری ہو چکی ہے۔ اٹلی کی الیٹیلیا جب باقاعدہ دیوالیہ ہو گئی تھی تو پھر اس کو ایک نئے نام کے ساتھ نئی کمپنی بنا کے اس کو لانچ کیا گیا تھا۔ میں جرمنی کی لفتانسا کی بات کر لوں، میں اپنے ہمسایہ ملک کی ایئر انڈیا کی بات کر لوں جو کہ ٹاٹا گروپ نے بنائی تھی اور واپس انہی کے پاس چلی گئی۔ اسی طرح آپ جو ترکش ایئر لائنز ہے اس کی بات کر لیں، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آ چکی ہے، جس طرح اس وقت پاکستان میں یہ نیا ماڈل آیا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب اعتراضات صرف اور صرف مخالفت برائے مخالفت ہیں، پاکستان کو ترقی سے روکنے کی کوشش ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو 70 سے 80 ارب بچ رہے ہیں وہ نہ بچیں، یہ ٹیکسوں کا پیسہ یہاں پر ضائع ہوتا رہے، یہ تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جب سوشل میڈیا پر اس قسم کی کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو ان کو جو جواب ملتا ہے وہ ٹکا کے ملتا ہے، ان کو حقائق بتائے جاتے ہیں، ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے اور اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ شرمندہ نہیں ہوتے، معافی نہیں مانگتے اور معافی اسی طرح نہیں مانگتے جس طرح وہ 9 مئی کی نہیں مانگ رہے، جس طرح وہ اس سے پہلے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کال کی نہیں مانگ رہے۔ لیکن سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو آگے لے جا رہی ہے، پاکستان اڑان کی طرف گامزن ہے اور الحمدللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے ایک ٹاسک جو بڑے عرصے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینڈنگ تھا، وہ اب 100% اس کو ایک طرح سے مکمل کر لیا گیا۔ 100% اس وقت ہو جائے گا جب اپریل میں نئی کمپنی آ جائے گی اور وہ اس پر کام کرے گی۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تو میں یقینی طور پر یہاں بات کروں گا آج ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے، جس سے ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی خطاب کیا، وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک مرتبہ پھر اس امر کا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اور خاص طور پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات دو ٹوک انداز میں کہی گئی کہ اس وقت دہشت گردی، جرائم اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا ایک جو گٹھ جوڑ ہے وہ اس کو مسترد کیا جاتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ بھی کہ مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس تھی،
تقریباً اکتوبر کے بعد اب ہونے والی، اس میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ قومی یکجہتی کو، اس کی سلامتی کو، پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان کے لیے وہاں پر قرآن خوانی کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے دفاع کے لیے ہر طرح کی قربانیاں جس طرح وہ دیتی چلی آ رہی ہیں وہ دیتی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو دعوت دی گئی، سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا گیا، اور کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی موضوع کو میں جب آگے لے کر بڑھوں گا تو اسی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اپوزیشن کے کچھ رہنما اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، میں فواد چودھری کی بات کر رہا ہوں، ان کی قیادت میں جو ایک 3 رکنی گروپ ہے، وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ایک تجویز بھی دی، وزیر اعظم کو خط بھی لکھا کہ مذاکرات کیے جائیں، اور ان مذاکرات کے لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی سمیت جو باقی ان کے رہنما ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خط میں شاہ محمود قریشی کا تو ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اعجاز شوی صاحب کی بات کر لیجئے، آپ اس کے ساتھ محمود الرشید کی بات کر لیجئے، یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر لیجئے، ان تمام کا آپ کو ذکر ملتا ہے، لیکن جس کا ذکر نہیں ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کا کام خود پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہو چکا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، انٹرو بہت لمبا ہو گیا، میں بلا تاخیر عبداللہ حمید گل صاحب کا کروانے جا رہا ہوں، وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں، اور بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ اظہر جاوید صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ احمد وڑائی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مذاکرات کی بات بھی کرنی ہے، سب سے پہلے اس گروپ کی بھی بات کرنی ہے، اس کو کتنی کامیابی مل سکتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی مائنس خود پی ٹی آئی کی طرف سے ہونے لگ پڑے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا انٹرو لمبا تو ضرور تھا، وہ اچھا تھا۔ ہمیشہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کا پہلو ہوتا ہے، مثبت پہلو ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا یہی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مناسب نپی تولی بات جو کہ ریاست کے حوالے سے ہو وہ کرتا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں ہی بہت بڑے پاکستانی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ دیکھیں، پاکستان انٹرنیشنل کی نجکاری ہوئی ہے، یہ آج نہیں تو کل ہونی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل جو ہے وہ بہت ساری سیاسی جو معاملات تھے ان کا جو ہے وہ شکار رہی، اور پھر جو ہو گیا وہ تو ماضی کا حصہ ہے۔ اس کے اندر کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ میرے خیال میں ہر آنے والے نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان انٹرنیشنل کو بڑھتے ہوئے چیلنجز تھے دنیا کے اندر، جو ہے گورنمنٹس کا کام جو ہوتا ہے وہ پالیسی سازی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ وہ قانون کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی ایئر لائنز کا آپ نے ذکر کیا، یہ بڑی نامور ایئر لائنز ہیں اور دنیا میں اپنا ایک نام لے کے چلتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹل ایئر لائنز بھی ہیں جس کے اندر ایمریٹس ہے، اتحاد ہے اور قطر ایئر ویز ہے، جو کہ گورنمنٹ کی حساب سے چل رہی ہیں۔ لیکن وہاں کی گورنمنٹس اور یہاں کی گورنمنٹس کا بہت بڑا فرق ہے، وہاں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے اور یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو پھول کے ساتھ کچھ کانٹے بھی آتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آئی بلیو کہ پاکستان انٹرنیشنل جو ہے اس کے پاس دنیا کے بہترین روٹس موجود ہیں، اس کے پاس ایک اچھا ٹرینڈ عملہ موجود ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت ساری سیاسی بھرتیاں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے ایئر لائن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جب تک کہ بزنس نہیں کرے گی، جب تک کہ اس کے اندر ان کی کارکردگی مضبوط نہیں ہوگی، تو وہ ایئر لائن جو ہے وہ کامیاب نہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اندر خیر والا معاملہ کرے، کیونکہ زر مبادلہ جو بھی آئے گا وہ پاکستان کو آئے گا۔ 25% جو حصص ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ حکومت کے پاس ہیں، 75% جو ہے وہ ادا کیے گئے ہیں، اور یہ اپریل کے بعد، اور عارف حبیب گروپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر کا نہیں ہے، انہوں نے اپنا ہمیشہ لوہا منوایا ہے، پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں۔ اس میں فاطمہ گروپ موجود ہے، اس میں دیگر گروپس موجود ہیں، اس میں عقیل کریم ڈھیڈی صاحب کا جو ہے گروپ ہے، سٹی گروپ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان
इंशाअल्लाह ताला ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से ही पहचाने जाते हैं और पाकिस्तान की पहचान भी हैं ये लोग, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। ये तो खैर यहाँ बात खत्म हो गई। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से है, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये बतौर कमांडर डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पहली कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख्याल है कि ये अल्लाह उनके लिए नसीब करे और अल्लाह ताला उनके मुबारक करे और पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, जो कि फ़िलहाल हम दुनिया के अंदर अगर कैनवस पे देखें तो हमें जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वॉशिंगटन टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स आई हैं और जो मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट्स आई हैं ख़ासतौर पे यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, जो पाकिस्तान के बहुत ही हक में हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। मेरा ख्याल है कि ये भी माजी में पिछली एक दिहाई में तो मुझे ऐसी मस्बत चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आई। दूसरी जानिब अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो थे वो 2025 के अवाइल के अंदर ना होने के बराबर थे, लेकिन अब उनके अंदर एक बहुत बेहतरी आई है। ये बात दुरुस्त है कि इससे हमें अभी तक क्या होगा, लेकिन पहले तो वो बिल्कुल भारत के हक में थी। अब कम से कम एक बैलेंस कायम हो रहा है। तो नजम वली साहब, ये बड़ा ज़रूरी है। अब जब इमरान खान की बात आती है बानी चेयरमैन की, तो आप और मैं तो इस पे कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं कि लोग तो खुद ही वहाँ नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के अंदर खुद लोग नहीं चाहते कि वो बाहर आए। अभी जो जिस तरीके से तोशा खाना का केस लड़ा गया, उससे पहले इद्दत का केस लड़ा गया, तोशा खाना 1 का केस था, ये तमाम ओपन एंड शट केस थे, क्योंकि जब भी मामला कानूनी नुक्ते के ऊपर आया उसका जवाब नहीं था। हाँ, उसका काउंटर करने के लिए सिर्फ सियासत थी, जेल के बाहर धरना था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी, टीवी पे मनाजरे थे, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि लुक बिजी डू नथिंग, ये पॉलिसी उनकी कल भी थी, ये पॉलिसी उनकी आज भी है। वजीर आजम साहब ने उनको एक दफा फिर दावत जो है वो दी है मुज़ाकरात की। और अलीमा खान साहिबा का ये कहना कि जी हम तो मुज़ाकरात जो करेगा वो गद्दार होगा, मैं हैरान हूं कि एक क्या ये सियासी जमात है? ये तो सियासत तो शुरू ही वहां से होती है जब एक जो है वो सींग फंस जाते हैं। अगर आपने सियासत को ये बंद गली में लेके जाना है तो बिल्कुल शौक से लेके जाएं, लेकिन ये भी बता दें कि अलीमा खान साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब इलेक्ट किया, कौन सी पोजीशन के लिए इलेक्ट किया, उनका जो सियासी कदकाठ है वो क्या है, तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी पोजीशन, उनका नोटिफिकेशन क्या है, ये हमें पता चल जाए, ताकि पता चले कि कौन है तर्जुमान। क्या जो है अली अमीन गंडापुर थे तर्जुमान, क्या सुहेल आफरीदी तर्जुमान है, क्या बैरिस्टर गौहर बेचारे जो हैं वो कोई उनकी हैसियत बतौर चेयरमैन है भी या नहीं है, क्या सलमान अकरम राजा है उनके तर्जुमान, क्या जो है जो फवाद चौधरी साहब हैं या उनके भाई जो हैं वो मौजूद हैं। मतलब कितने मुंह, कितनी सही। बातें, कितने लोग, रोजाना का तब्दीली, कभी अलीमा खान तो कभी उज़मा खान, मतलब फॉर गॉड सेक। और अभी तो उनके बेटे भी जो है वो उनका आने का हो रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है। मैं तो उनको वेलकम करूंगा और मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा बड़ा बेताबी से कि जब इंशाअल्लाह ताला उनके बच्चे आएंगे। और जाहिर है बाप की मोहब्बत में मुब्तला बच्चे, जाहिर है इतने अरसे अपने बाप से दूर हैं, जेल से। वैसे तो मैं तो अपना बताऊं कि जी जब मेरे वालिद को आज़ादी जब उसके लिए जब परवेज मुशर्रफ साहब का ये मामला चल रहा था तो उनको जेल भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने जो है आज़ाद अदलिया का मुतालबा किया था। तो मैं तो अपने वालिद की मोहब्बत में अपने आप को गिरफ्तारी दे दी थी और मैं अडियाला जेल चला गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि उनके बच्चे भी सलमान और कासिम जो है वो तकलीद करें अपने बाप के साथ, जेल में जाके गिरफ्तारी दें। उनकी दूसरी माँ जो है पीरनी माँ, वो भी वहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह ताला उनके साथ अच्छा है भाई, तो मोहब्बत के अंदर इजाफा होता है, तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाएं। सही सही सही, आपकी बड़ी दिलचस्प तजवीज़ है और बड़ी वो कहते हैं कि बाप की शफकत से भरी हुई मिलना चाहिए, ये तो ठीक है आपकी बात। मैं ज़रा अज़हर जवेद साहब को ज़रा शामिल करना चाह रहा हूँ गुफ्तगू में। अज़हर साहब ख़ासतौर पे PIA के हवाले से, चूँकि आप लंदन में मौजूद और वहाँ पर जब हम इस तरह की सारी चीज़ देखते हैं, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ साथ ये बानी PTI को माइनस करने का काम खुद फवाद चौधरी वगैरह ने संभाल लिया है। बहुत शुक्रिया नजम साहब। देखिए, PIA एक ब्लेसिंग थी, एक तोहफा था, एक बहुत बड़ी सहूलत थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते जब PIA के डायरेक्ट रूट बंद हुए हैं यहाँ बरतानिया के लिए ख़ास तौर पर, तो किस करब के साथ यहाँ लोग किस करब से गुजरे हैं। देखें,
پی آئی اے صرف آپ ایک نیشنل فلیگ کیریئر نہیں ہے، یہ لوگوں یا ہماری پاکستانیوں کی پہچان ہے۔ یہاں پر جب یہاں سے آپ لنڈن ہیتھرو سے بیٹھتے تھے تو 7.5 سے 8 گھنٹے میں آپ لاہور یا اسلام آباد اتر جاتے تھے۔ سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوتا تھا؟ جو بزرگ تھے ہمارے، جو ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے والدین تھے، جو پاکستان سے ٹریول کرتے تھے تو وہ اکیلے ٹریول کر سکتے تھے، کیونکہ ایک ہی دفعہ انہوں نے بیٹھنا اور آگے سے ریسیو ہو جاتا تھا۔ اب دوسری ایئر لائنز میں کیا ہوتا ہے؟ کم از کم یہاں سے ڈور ٹو ڈور کم از کم 24 گھنٹے کا ٹریول ہے۔ آپ پہلے یہاں سے دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، گلف کے کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر 7 گھنٹے کا وہ سفر ہے، پھر آگے 2-3 گھنٹے کا سٹے، پھر 3-4 گھنٹے کا۔ تو یہ پی آئی اے کی بحالی پہ پورے اوورسیز کمیونٹی جو ہے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھا، اور یہ اس معاملے میں جو سہولت ان کو ہوگی وہ بیان سے باہر ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ پی آئی اے پہ پاکستانی اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی میت فری آتی تھی، اس کو فری ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا، اور پھر پلس ایک مسافر کی ٹکٹ بھی پی آئی اے ساتھ جو آتا تھا اس کو ٹکٹ وہ دیتی تھی۔ عام حالات میں یہاں سے اب پاکستان اگر کسی نے میت بھیجنی ہے تو 8,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے کم از کم۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اور یہ ایک دیکھیں بزنس، پی آئی اے ایک بزنس ہے، اور اس بزنس کو بزنس کرنے والوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ جو یہ عارف حبیب گروپ ہے، ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، انہوں نے پیسہ کما کے پاکستان میں رکھنا ہے۔ تو اور بلکہ میں تو سن رہا تھا حکومت کے بہت بڑے کرٹک ہیں مفتاح اسماعیل، بہت بڑے کرٹک ہیں شبر رضوی، دونوں نے اس ٹرانزیکشن کی بھرپور حمایت کی ہے۔ بلکہ شبر رضوی صاحب نے تو کہا کہ اگر جیب سے کچھ دے کے چھڑوانا پڑتا، جان چھڑوانی پڑتا، چھڑوا لیتے۔ یہ تو تھا پی آئی اے پہ۔ دوسرا ایک بہت بڑا جو آج ایک میسج گیا کور کمانڈرز کانفرنس میں، وہ بڑا ضروری اور سمجھنے والی چیز ہے۔ پاکستان اس وقت عالمی سازشوں کا شکار بنایا جا رہا ہے، یہاں برطانیہ میں، امریکہ میں اور بھارت کے اندر یہاں سے ایک پوری کمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ امریکہ میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ملینز آف پاؤنڈز انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، برطانیہ میں بیٹھ کے لابنگ فارمز کو ہائر کر کے ایک پوری کمپین چلائی جا رہی ہے اگینسٹ فیلڈ مارشل، اگینسٹ پاکستان، ایک پاکستانی ریاست کے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان، وہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران کئی میڈیا آؤٹ لیٹس پہ ان کے انٹرویو ہوئے، اور انٹرویو ایسے ہوئے ہیں جیسے فرمائشی انٹرویو ہوتے ہیں۔ ان کی بات جو ہے ان کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے۔ آپ سکائی نیوز کا دیکھ لیں تو ایسے کیا جا رہا تھا جیسے کوئی 12 سال کے بچوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں۔ وہ 30 سال کے نوجوان ہیں اور ان کو کھیلنے کے لیے صاف فل ٹاس دے کے ان کو ایک موقع بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ بھی اس انڈسٹری میں، میں بھی اس انڈسٹری میں ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی کو oblige کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے پوری لابنگ فارمز ہیں جو ملینز آف پاؤنڈز لگا کے پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ایک کرپٹ، سزا یافتہ اور ایک کرپشن کے الزام میں جیل میں ہے، وہ قانون کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اب ان حالات کے اندر اگر آپ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے سارا کچھ، اگر غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بڑی ثابت شدہ ایک بات ہے کہ جو یہاں پر لابنگ فارمز ہیں وہ 1 روپے پیسے کے بغیر تو بالکل ہلتی نہیں ہے۔ یہی حال امریکہ میں ہے، یہی حال سوشل میڈیا کا ہے۔ تو آج سوشل میڈیا جو ایک میسج دیا گیا کور کمانڈر کانفرنس کے ذریعے کہ سیاسی عناصر بھی اگر پاکستان کا کوئی خراب کرنا چاہیں گے امن و امان یا پاکستان کے حالات، تو ان کو بھرپور جواب ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ کو یاد ہوگی پریس کانفرنس چند دن قبل ہوئی تھی، تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ ادارے کی ترجمان پریس کانفرنس نہیں ہے، احمد شریف صاحب نے شاید خود اپنی طرف سے کر دی۔ آج ان کو بھی جواب مل گیا کہ یہ ادارے کے ہی بیان ہے، ادارے کی ہی پالیسی ہے جس کو لے کے احمد شریف صاحب آگے چل رہے، تو اس کا بیان کیا۔ تو آج پریس جو کور کمانڈر کانفرنس نے بڑا واضح کہہ دیا ہے، اور جو پریشر ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، یہاں جمائمہ خان صاحبہ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، پوری ایک کمپین کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی وہ ہے 9 مئی کے کیسز۔ ان کو پتہ ہے
کہ عمران خان اس میں ملوث ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ثبوت مل چکے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ادارے نے اپنے حاضر جو اپنا ایک سرور جو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکا ہے، ایک اعلیٰ ترین افسر ہے فیض حمید، اس کو سزا دی ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے خلاف 9 مئی کا تو اگر کیس فیض حمید، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر اظہر صاحب اگر فیض حمید نہیں بچے تو پھر ان کے ساتھی دوسرے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت بات اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس میں سے بانی پی ٹی آئی کو خود وہ لوگ جو اس وقت مذاکرات کی بات کر رہے ہیں خود وہ نکال رہے ہیں اس کو۔ احمد الرائے صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کا مائنس ہونا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسے عبداللہ بھائی نے کہا میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، جیسے آپ نے اتنے شاندار طریقے سے پورا انٹروڈکشن بیان کیا اور بیٹھے بیٹھے میں نے بڑی تیاری کر لی آپ کی باتیں سن کے یہاں پہ۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم بات آپ جو مائنس کے فارمولے کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا ماں سوائے ایک شخص کے، اس کو صرف مائنس کرنے کے بانی خود ہی کافی ہے۔ یعنی کہ یہ آج سے نہیں، بہت پہلے کی بات ہے کہ اس نے ہر جگہ پر اپنی ذات کو خود مائنس کیا، یعنی کہ اپنی گردن اتارنے کے لیے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے کے لیے وہ اکیلے شخص ہی کافی ہے، انہیں اپنے ہوتے ہوئے کسی اور دیگر شخص کی مائنس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے یہ کہ دیکھیے دو اس وقت جو تھیوری ہیں، 2 جیلوں کے درمیان یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک جیل ہے کوٹ لکھپت جیل اور دوسری جیل ہے اڈیالہ جیل۔ کوٹ لکھپت جیل کی جو قیدی ہیں وہ مفاہمت چاہتے ہیں، جبکہ کوٹ جو اڈیالہ جیل میں جو بیٹھا شخص ہے وہ مزاحمت چاہتا ہے۔ یہ ان کے درمیان 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اور تیسرا نمبر پر یہ ہے کہ جو ایک مین ان کی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم محمود اچکزئی کے کندھے پر رکھ کر چلا دیں کہ مذاکرات کا ٹائٹل جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے، جبکہ بینیں باہر نکلتی ہیں جب جیل سے تو وہ ایک نیا پنڈورا بکس کھول دیتی ہیں۔ میرے خیال سے ان کے مذاکرات کبھی بھی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں، اپنی ذات کی بات کریں، کوئی قوم کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اور ان کی پھر مذاکرات کا جو ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں تضاد بے شمار ہے۔ میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھا واقعی یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس دن یہ ڈائلاگ کمیٹی بن رہی تھی میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ ہم کو تقریباً کچھ 7-8 لوگ وہاں پر موجود تھے، یہاں پہ ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، تو وہاں پر فواد چوہی صاحب نے ہمیں بھی دعوت دی ہوئی تھی، میں تھا اور میرے ساتھ 2 اور صحافی بھی تھے، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ڈائلاگ کی کمیٹی بناتے ہیں اور جو مین سٹریم کی جو لیڈرشپ ہے ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، ہم کوٹ لکھپت جیل کے جو لوگ ہیں وہ مسالت چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں، تو ہم ان کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک خط بھی لکھیں گے پرائم منسٹر کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ خط بھی لکھا گیا پرائم منسٹر کو۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کے فوری بعد ان کی وہاں پر جا کر کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات میں یہ طے پایا کہ آپ جا کر مذاکرات کے راستے کھولیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط بھی لکھا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں، جہاں پر 2 باتیں ہوئی تھی کہ آپ حکومت پاکستان سے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، مذاکرات کے راستے کھولیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا خط اور یہ جو حالیہ ڈائلاگ چل رہا ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر تو قومی مفاد میں ڈائلاگ کرنا ہے ضرور ہونا چاہیے، لیکن کسی چیز سے جب نجم صاحب آپ مشروط کریں گے تو وہ بلیک میلنگ میں چیز آئے گی، وہ چیز پاکستان کے اچھا اس حوالے سے مفاد میں کبھی نہیں یہ بات آئے گی۔ اس حوالے سے اظہر صاحب کچھ اندر بیچ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اظہر جوید صاحب، میں اس سے پہلے کہ دوبارہ عبداللہ صاحب کی طرف جاؤں، اظہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک ذہن میں چیز رکھیں کہ وہ شخص ناقابل اعتبار ہے، وہ آج اس کسی بھی معاہدے پہ بھی وہ دستخط کر کے باہر بھی آ جائیں گے، مذاکرات کر بھی لیں گے، تو آپ ان کو گارنٹی کون دے گا کہ وہ اس معاہدے پہ برقرار رہیں گے؟ یو ٹرن لینا ان کا ایک پرانا رویہ ہے۔ یہی دیکھیے گا محمود خان اچکزئی ہوں گے، یہی علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے، چند ہفتے کی گیم ہے، ان کو پی ٹی آئی والے ہی گالیاں نکال رہے ہوں گے، یہی سوشل میڈیا ہوگا ان کا، اور وہی ان کے خلاف ہوگا۔ اس وقت دیکھیے صحیح، یعنی وہ قابل اعتماد نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں عبداللہ صاحب اس میں سوال ایک اور بڑا دلچسپ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی جب مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو تحریک تحفظ آئین جو بنی ہوئی ہے اس کی طرف سے جو مطالبات آئے کہ مذاکرات کے لیے آپ اسمبلی ختم کر دیں، آپ مذاکرات کے لیے بانی کو رہائی کی جائے، یہ مذاکرات کا ایجنڈا ہے، 9 مئی ختم کر دیں، 9 مئی میں ہم شامل ہی نہیں ہیں، وہ ختم کر دیں، پیکا آرڈیننس ختم کر دیں، یعنی یہ کچھ شرائط ایسی ہیں۔ کسی حکومت سے یہ کہنا کہ آپ اپنی حکومت اپنی اسمبلی ختم کر دیں، یہ تو ایسی ہے کسی بندے سے آپ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں کہ تم خودکشی کر لو، ختم ہو جاؤ۔ ممکن ہے اس قسم کا کوئی ایجنڈا؟
देखें, बिल्कुल इस किस्म का एजेंडा मुमकिन है। अभी देखें ना, अहमद वड़ाइच साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मामला जो है बाउंसर होती है अडियाला से, जो है वो कोट लखपत पे, वहां से फिर जो है छक्का पड़ जाता है, फिर वहां से जो है बाउंसर होती है, यहाँ से छक्का पड़ जाता है। तो चलें, खिलाड़ी आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, खेलते रहें, लेकिन गेम किसी और के पास चली जाएगी। ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट का खेल, जबकि गेम जो है वो तो है ही बास्केटबॉल। तो इसका तो खैर वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब जो बड़ी अहम बात है वो यही है कि 6 नुकाती एजेंडा जो था वो शेख मुजीब ने पेश किया था, और शेख मुजीब के तार जो है वो मुक्ति बहानी के जो पीछे लोग थे वो चलाते थे, भारत से इंदिरा गांधी चलाया करती थी। तो ये जो एजेंडा है ये बड़ा वाज़ेह है, ये सियासत का एजेंडा नहीं है। ये जो बातें आपके सामने आ रही हैं ये सियासत का एजेंडा नहीं है। और मैं बड़ा बात उनके दौरे हुकूमत में भी करता रहा कि ये लोग सियासत करने नहीं आए, ये लोग एक जो है एक मिशन को डिलीवर करने आए थे। इनका मिशन था डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान, इनका मिशन था डी मिलिटराइज पाकिस्तान, डी इस्लामाइज पाकिस्तान। हाँ, इस्लाम के नाम पे रियासत मदीना की बात तो की गई, लेकिन सूद के खात्मे के लिए एक बिल नहीं पेश किया गया। और इसराइल के लिए जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने वाले कोई और नहीं, यही थे। खालिद फैसल का पासपोर्ट जारी किया था 20 जनवरी 2019 को, जो फिर इजराइल गया था। फिर इसका इनका मिशन है डी लिंक चाइना, यानी कि चाइना के साथ मामलात। आपको याद है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने क्या किया था, आते ही क्या किया था, और इस पे तो चीन भी चिल्ला पड़ा था। तो जिसका मकसद, जिसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स बाहर से चलते हों, जिसके जो इजराइल और जो इजरायली लॉबिस्ट हों और भारतीय लोग हों, वहां से उसके लिए हमदर्दाना बातचीत आ रही हो। मेरे लिए कोई हमदर्दाना बात भारत से आए तो बेहतर यही है कि मतलब मेरा तो बहुत ही, मेरे लिए ये शर्म का मुकाम होगा कि भारत मेरे लिए है तारीफें कर रहे। तो मुझे तो ये पता है कि जब दुश्मन तारीफ करता है मतलब तो फिर तो मतलब मामला कुछ और होता है। तो मकसद यहाँ ये है कि ये इनका एजेंडा है, ये पॉलिटिकल नहीं खेल रहे, ये एक मिशन को डिलीवर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता रौफ पहुंचाया जाए। जिस तरीके से मुक्ति भानी हुई थी, ये 9 मई मुक्ति भानी दोयम था और उसका तसलसल जारी है। उसका इनको उसका सख्त उसका सजाएं मिलनी कह रहे हैं जी चाहिए। उसमें से छोड़ दें, उसमें निकाल दें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन इसमें अजहर साहब, अगर आपसे मैं सिर्फ इतना पूछूं कि ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो है, फवाद चौधरी साहब सामने आ गए, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, इसका क्या स्टेटस है, क्या अहमियत है? देखिए नजम साहब, पीटीआई के अपने लोग तंग आए हुए हैं। वो तंग आए हुए हैं इमरान खान की उस पॉलिटिक्स के, जो कि जिसे पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता, जिसे तशद्दुद की सियासत कहा जा सकता है। 2014 से शुरू होने वाला जो मामला था, धरने के बाद इवन अपनी गवर्नमेंट आ गई, फिर भी धरने, और उसके बाद अब फिर वही धरने अडियाला के बाहर। पीटीआई के 95% लोग इस वक्त इस सियासत से तंग हैं। वो चाहते हैं कोई अमन हो, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ डायलॉग हो, बैठा जाए, उनसे बात की जाए और इस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं, जो अडियाला में बैठे हुए हैं, उनको ये सूट नहीं करता। मैं अब्दुल्ला साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल जो कैपिटल्स हैं, वहाँ पे आकर आप देखें बरतानिया में क्या हो रहा है। बरतानिया में पूरी गोल्डस्मिथ फैमिली के जितने रिसोर्सेज हैं, जितने उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने उनकी पीआर है, वो सारी की सारी इस वक्त उन्होंने झोंकती हुई है, सबको मोबिलाइज किया हुआ। आप पिछले इंटरव्यूज उठा के देख लें, यल्दा हकीम से उठाएं, उसके बाद वो जो मेहदी हसन है, उसके बाद जो यहाँ पे क्रिस्टीना, क्या नाम है उसका, एक और जो है, वो तमाम जगहों पे इस वक्त एंटी पाकिस्तान माहौल बनाया जा रहा है। क्या ये माहौल बगैर पैसे के बनता है? क्या ये ये बड़ी किसी बड़ी गुलामी के खौफनाक, बगैर बनता अजहर है? साहब, बड़ी खौफनाक साजिश है। लेकिन इसके मैं अहमद साहब आपसे कमेंट चाहूँगा, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मैंने ये सब चीज़ देखा। क्या अहमियत क्या है नेशनल डायलॉग कमेटी की? इसको कोई बारवर होता हुआ आपको नजर आ रहा है, कहीं सपोर्ट मिलती हुई? देखिए मुझे तो वहाँ पे यही महसूस हुआ बाद में, जो मैं समझता हूँ वो मुझे बेबसी नज़र आए हैं, क्योंकि वो यहाँ से बात तो पहुंचा सकते हैं, सारी बात उन्होंने अपनी सियासत जारी रखनी है। इमरान इस्माइल भी वहाँ पे मौजूद थे, जो मौलवी महमूद आपने नाम लिया, 2 बाहर के लोग थे वहाँ पे, 3 हम सहाफ़ी थे।
وہ समझ लें कि जो वो ग्रुप जो यहाँ पर बैठकर ऊपर सियासत कर रहा है वो इनको बागी समझता है, ये समझते हैं कि जो बानी खुडे लाइन लगा है उसके आप जिम्मेदार हो, आप अनमच्योर हैं, तो इसलिए ये यहाँ का सारा लेकर अपनी थोड़ी सी सियासी दुकान भी चलाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वक्त इस तरह का नहीं है कि आप एक बानी के साथ जाकर मुज़ाकरात कर लें उनकी मर्जी के मुताबिक। वो तो बिगड़े हुए बच्चे की तरह जो मुंह में आता है बस कि किस ऐसे तरह ही से है, वो यानी कहना कि चाहता है। आप कह रहे हैं एक कि चीज इसी इसमें सर ऐड कर लें कि किसी ने नहीं कहा था कि बदयांती करके तोशा खाना के पैसे खा लें, जी हाँ। क्यों केस खत्म हो, 9 मई क्यों खत्म हो, ये रियासत के इस तरह तो पूरे मुल्क में बैठे सारी जेलों में कैदी कहेंगे हम क्या सबको हमें रिहा कर छोड़ दे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कंक्लूड किया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वड़ाई साहब, अजहर जवेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं अब आपको प्रोग्राम के आखिर में लाहौर की सड़कों पर और पंजाब की सड़कों पर ले जाना चाह रहा हूँ, और लाहौर में PHA की तरफ से कुछ साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, बहुत ही दिलचस्प किस्म के, बहुत ही मुनफरद किस्म के, क्योंकि लाहौर में आमतौर पर हमें पंजाबी ज़बान जो है वो उसके साइन बोर्ड्स नज़र नहीं आते। मैं पाकिस्तान को एक गुलदस्ते की तरह समझता हूँ। जब मैं खैबर पख्तूनख्वा जाता हूँ वहाँ पर मुझे पश्तो लिखी हुई नज़र आती है, जब मैं कराची की तरफ जाता हूँ, जब मैं अंदरून सिंध जाता हूँ मुझे वहाँ पर सिंधी नज़र आती है, जब मैं बलूचिस्तान जाता हूँ वहाँ पर मुझे बलोची नज़र आती है। मगर इससे पहले पंजाब में पंजाबी ज़बान इस तरह लिखी हुई और इतने दिलचस्प किस्म के जो बोर्ड्स हैं वो लगाए गए, और जिनमें मुख्तलिफ हदायत भी हैं, और इतने दिलचस्प अंदाज में कि बंदे का दिल करता है यार इसको पढ़े, इसको देखे। तो ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ PHA ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ मनफी गल्लां कीतियां जांदियां रहियां, इनू थल्ले दिखाया जाता रहा, लेकिन पहली दफ़ा इस तरह होया है कि पंजाब की हुकूमत पंजाब की ज़बान के उत्ते सानू फख्र करती हुई नज़र आ रही है। तो यह गुलदस्ता हुण मुकम्मल हो रहा है। वह गुलदस्ता जिहड़ा कि कश्मीर दे विच कश्मीरी की सूरत दे विच जिहड़ा गुलदस्ता साडा सराइकी वो भी पंजाबी का एक लहजा समझिया जाता है, ਉਹਦੀ सूरत दे विच एक होर रंग मौजूद है जिहड़ा कि सिंधी की सूरत दे विच सिंधी ज़बान की सूरत दे विच मौजूद है, जिहड़ा साडी बड़ी ही प्यारी बड़ी ही शानदार पश्तो ज़बान दे विच मौजूद है। उस तरह हुण पंजाबी भी सामने आ रही है। अब पाकिस्तानी गुलदस्ता हैगा, ये सारे फुल हैगे ने, इस फुल की कमी जिहड़ी सी वो महसूस हो रही सी। एक वड्डा फुल, एक ज़्यादा रंगा वाला फुल, बड़ा ही खूबसूरत फुल वो विचों मिसिंग हैगा सी। तो वज़ीर आला पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यह फुल जड़ा सी इन्हां सारियां फुल्लां दे विच सजा दिता है। तो प्रोग्राम के आखिर में जो है शहर की खूबसूरत आफा हुआ, डिस्कस हुआ, आलमी सतह पर डिस्कस हुआ। तो पंजाबी जो हैं, मैं पंजाब के रहने वालों से कहूँगा पंजाबी ज़बान पर फ़ख्र करें। पंजाबी ज़बान यकीनी तौर पर सिर्फ गाली की या थिएटर की ज़बान नहीं है, ये सूफिया की ज़बान है, ये इल्म की ज़बान है, ये अदब की ज़बान है, ये मोहब्बत की ज़बान है। तो पंजाबी जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਲੋਚੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੁਕਾਨੇ ਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਦਾਦ ਤੇ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ हैं उनकी बात अलहदा, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਐਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।